شاید کسی فائنانس منسٹر کو اتنے ڈیفیکلٹ چیلنجز نہیں ملے ہوں گے جتنے آپ کو ملے ہیں. آپ نے ان کو ٹیکل بھی کیا, لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کام کرنے کی گنجائش ہے, کیا جا سکتا تھا اور ابھی اور بہت کرنا پڑے گا. اس میں ایک مہنگائی ہے اور دوسرا ایکسچینج ریٹ ہے. کیسے ٹیکل کریں گے دونوں کو؟ شکریہ ندیم بھائی, اور بڑا جامع ابتدائیہ کیا تھا آپ کا, اینڈ آئی تھنک آپ نے صحیح طریقے سے ایشوز ہائی لائٹ کرتی ہیں. دیکھیے, جب ہماری حکومت آئی ہے تو سب سے جو اس وقت درپیش مسئلہ تھا وہ ڈیفالٹ کا تھا. ہم کو نظر آ رہا تھا کہ امیوننٹ ڈیفالٹ ہو جائے گا ملک کا, اسی لیے میں دوسرے دن ہی چلا گیا تھا IMF. آج حلف اٹھایا, دوسرے دن شام کو چلا گیا تھا, اور $10 ارب اس وقت آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے, اور آپ کے سامنے $35 ارب کا خرچہ نظر آ رہا تھا ٹل دی نیکسٹ ایئر. تو وہ امپاسبل سچویشن تھی. جب ڈیفالٹ بچانے گئے تو انہوں نے کہا کہ کرنسی میں مارکیٹ میں انٹرون نہ کرو. انہوں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا کرو, انہوں نے کہا بجلی مہنگی کرو, گیس مہنگی کرو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور یہ کر کے آئیں گے پھر دیں گے نہیں تو نہیں, ورنہ تو بات بھی نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ اچھا آپ نہیں کرتے تو نہ کرو, دیکھیں گے ہم کتنے دن تک آپ چلتے ہو, اگلے مہینے سے تو آپ کی LC بھی نہیں کھلے گی. اور یہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے کہ ایک LC کھولنا مشکل ہو جاتی تھی. PSO کی LC کنفرمیشن کروانے کے لیے وزیر خزانہ کو فون کرنے پڑتے تھے. LCیاں کھلوانے کے لیے وزیر دفاع اور وزیر پیٹرولیم پاکستان کے باہر دوسرے ممالک میں گئے ہیں. بہت ہم نے محنت کری ہے اس پہ کہ ہم نے سپلائی چین نہیں ٹوٹنے دی, بجلی اور گیس کی, پیٹرول کی, ڈیزل کی چلنے دی سپلائی. جو اگست کا مہینہ تھا, شاید یہ آپ لوگ اوپر والے چاند ایک جانتے تھے کہ وہ مہینہ کیسے پار کیا گیا. بالکل ایسے تھا کہ سیریسلی اللہ تعالیٰ نے سب کروا دیا, لیکن ہم نے یہ ڈیفالٹ سے بچانا ملک کو اس وقت بہت مشکل تھا. LCیاں کھولنا مشکل تھی, سپلائی چین کو بحال کرنا مشکل تھا. پیٹرولیم یہاں پہ 70 روپے کا نقصان بھی ہو رہا تھا, لیکن پھر بھی سپلائی چین کو بحال کرنا تھا. بہرحال وہ ایک معاملہ طے کیا. جب آپ نے اتنی انرجی کی کاسٹ بڑھائی ہے تو 10% ہماری انرجی کی جو انفلیشن کے اندر CPI کے اندر 10% جو ہے وہ انرجی کا نمبر ہے, تو اس کا افیکٹ تو آئے گا, کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میں افیکٹ ہے. لیکن منتھ ٹو منتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے اگر مئی سے جون 6% مہنگائی تھی اور جون سے جولائی 4% مہنگائی تھی, تو جولائی سے اگست سے جولائی جو ہے وہ 2% مہنگائی تھی. اللہ کرے گا تو یہ آہستہ آہستہ ٹیپر ہوگا. پہلا ہمارا جو کام تھا وہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا, وہ ہم نے کر لیا. دوسرا کام اب انفلیشن کا ہے, اور انفلیشن کے بعد ہم گروتھ کو دیکھ رہے تھے. اب اس درمیان جو ہے وہ فلڈز آ گئے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت IMF ہو گیا, پھر ڈالر کیوں نیچے نہیں جا رہا, اور مطلب بالکل جانا چاہیے. 232-33 پہ چلا گیا مارکیٹ کے اندر, اتنی اسپیکولیشن ہے. لیکن اب دیکھیں نا, یہ چیز ہوتی ہے سر سپلائی ڈیمانڈ سے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بہت ساری ہم نے ڈیمانڈ روکی ہوئی ہے. میں LCیاں نہیں کھولنے دے رہا ہوں, اسٹیٹ بینک نہیں, مطلب بہت امپورٹ بزنس والوں کو اس وقت LCیاں کھولنا مشکل ہو رہی ہے. ہم کب کوٹیز ہم نے سیٹ کرے ہوئے وغیرہ وغیرہ. گاڑیاں منگوانا پاکستان میں ناممکن ہو چکا ہے. نئی گاڑیاں, CKD گاڑیوں کی کمی کر دی ہے, ٹیلی فونس کی کمی کر دی, بہت ساری چیزیں کر دی. کیوں کی ہیں یہ چیزیں؟ وہ اس لیے کی ہیں کہ اگر آپ کے پاس $10 بلین رہ گئے ہوں اور آپ کی کاٹن کپاس کی پورے سندھ کی کراپ ختم ہو گئی ہے, تو پہلے میری پرائیورٹی کیا ہوگی؟ کپاس منگوانا ہوگی یا گاڑیاں منگوانا ہوگی. اگر آپ کے پاس یہ چانس کم ہے کہ ویٹ شاید ہو سکتا ہے, اللہ کرے گا تو لگ جائے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ ویٹ نہ لگ سکے, تو اس وقت آپ کو ویٹ خریدنا ضروری ہے. تو پہلے جو ہے وہ شہباز شریف کی پرائیورٹی ویٹ منگوانا ہوگی بنسبت کہ مرسیڈیز گاڑی منگوانا ہو. تو اس لیے ہم اس طرح چل رہے ہیں.